ہاں جی تھانے صاحب ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کوئی نئے نکور سے آپ نا ریکنڈیشن ہو کے آئے ہیں. ریکنڈیشن نہیں ہوئے جی، وہ کبھی کبھی میں نا اپنی ذات میں بھی تھوڑے سے پیسے لگا لیتا ہوں. پینشن ملی تھی پرسوں، میں خزاب لے آیا، میں نے کہا ذرا لگاؤ، ذرا فریش ہوں، اپنی جوانی کو یاد کرے. نہیں آپ ویسے ہی جوان ہے ماشاءاللہ، یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا جوانی رہ جاتی ہے. نہیں کوئی بات نہیں. دلیپ صاحب نے تو اب سنا ہے، دلیپ کمار یہی کہنے لگا تھا آپ کے فیوریٹ ایکٹر، ان کی 86 سال کی عمر ہو گئی ہے، اور ریسنٹلی میں نے کچھ چند مہینے پہلے پڑھا ہے کہ وہ دوبارہ فلم انڈسٹری میں واپسی کا سوچ رہے ہیں. وہاں ایک فلم کا سوچ رہے ہیں کہ وہ فلم کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیپ صاحب جو ہے نا، دلیپ صاحب وہ تو ایک لیجنڈ ہیں، لیونگ لیجنڈ اسے کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں. میں نے ان کا انٹرویو دیکھا، تازہ بالکل فریش لگ رہے تھے. 86 بڑی ٹھیک کی ہوں گی نا آپ کی طرح، ماردار نہیں انہوں نے کی ہوگی. انسان نے اگر جوانی کو سنبھال کے احتیاط سے خرچ کیا ہو تو بڑھاپا باعزت رہتا ہے. اچھے کام کیے ہوں، بالکل چہرے پہ رہتے ہیں اچھے کام، پتہ چلتا ہے ان کا. یہ بڑی فیسینیٹنگ بات ہے، عجیب بات ہے. میں نے بھی ریسنٹلی ان کا ایک انٹرویو کہ میں 11-12 سال کا تھا جب پشاور سے جی، تو جب وہ پشاور گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے گئے تھے پشاور سے بامبے. سوال کرنے والے کا مقصد تو مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن دلیپ صاحب کا جواب بڑا خوبصورت ہے. انہوں نے کہا بھائی میں تو یہاں سے کبھی گیا ہی نہیں، پشاور کیا بات. میں تو آج بھی یہیں کھڑا ہوں اور ہمیشہ یہیں رہا ہوں. اپنا بھائی. اچھا مجھے بتائیں کہ اس دفعہ ہمیں کس لفظ کے بارے میں؟ تھانے دار صاحب کا خطاب اپنی جگہ پہ، ان کا شباب اپنی جگہ پہ، لیکن باتوں میں ذکر ہو گیا تو میں نے کر دیا. یہ بڑا دلچسپ جنہوں نے کیا نا، تو اسی سے بات شروع کرتے ہیں. یہ ذکر کا لفظ، اب یہ بھی ایک ایسا لفظ ہے جس کا جو اصل پس منظر ہے وہ لوگ عام طور پہ نہیں جانتے. دیکھیں عربی میں ذکر کہتے ہیں نر، مرد کو ذکر ہوتا ہے، میل جس طرح نر. اسی طرح الذکر من الرجال، الذکر من الرجال، وہ جو قوی شجاع اور اکھڑ جوان ہو اس کو کہیں گے الذکر من الرجال. گبرو پتر جیسے پنجاب میں. مزکار، وہ عورت جو کثرت سے نر بچے جنے، مزکار. اب قدیم عرب کی قبائلی معاشرت کو سامنے رکھیں کہ اس میں آدمی قوی اور شجاع ہو تو ناموری تو ہوگی اس کی، اور اگر سروائیول کے لیے بھی ضروری، سروائیول کے لیے ناموری ہو جائے گی. اور اگر اسے کثرت سے نر اولاد، بچے بھی ایسے مل جائیں جو فرما بردار بھی ہوں اور خود بھی قوی اور شجاع ہوں، تو پھر اس کی شان کا کیا کہنا. وہ قبیلے کی سرداری کا اہل بھی ہوگا اور اس کی شہرت جو ہے وہ دور دور تک پھیل کے زبان زد عام ہو جائے گی. عرب کہیں گے اس کا ذکر بلند ہو گیا، اس کا ذکر بلند ہو گیا. اب دیکھیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیدائش یتیمی کی حالت میں ہوئی. ان کی اولاد میں سے کوئی بیٹا بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچ سکا، یعنی کہ عام حالات میں ان کے پاس ذکر کی بلندی کے اسباب نہ ہونے کے برابر تھے، دنیا داری کے حوالے سے عام حالات. لیکن دیکھیے جب ان کے پاس نظریہ توحید تھا، اس کی نشر و اشاعت سے انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت پیدا کی. اس نظریے کی سچائی نے ان کے دلوں میں ایسی الفت پیدا کر دی کہ وہ بھائی بھائی بن گئے. رسول کی ازواج ان کی مائیں قرار پائیں. ایمان کے رشتے دنیاوی خونی رشتوں سے زیادہ قوی ٹھہرے اور ہر آزمائش میں پورے اترے. اس قبیلہ ایمانی کے سربراہ کی شان کیا ہوگی؟ قرآن نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو اس وقت تقریباً 1.5 ارب کے قریب وَرَفَعْنَا پورے لَكَ قرۂ ارض پہ ذِكْرَكَ، پھیلے، ہم نے آپ کی شان، آپ کا ذکر بلند کر دیا. پورا سرزمین عرب، اس کے سیاہ و سفید کے مالک تو اپنی زندگی میں بن گئے، اور ان کی وفات کے تھوڑی دیر کے بعد ان کے جانشین دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پوری روئے زمین پر عام ہو گیا. یہ ان کے ذکر کی بلندی تھی. اور آپ دیکھیے کہ یہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تکمیل تھی، جو فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری باتوں کا چرچا عام کرو، میں تمہارا چرچا عام کر دوں. سبحان. تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تعلیمات، ہدایات، اصول و اقدار، ان کا چرچا عام کریں، ان کو لوگوں تک پہنچائیں. اللہ پاک کے ضابطے، قوانین، اس کی اصول، باتیں ذکر بھی کریں، ان کو سمجھیں، ان کو آبزرو کریں. ان کا چرچا، ان کی نشر و اشاعت، اللہ کا ذکر، ان کی نشر و اشاعت، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا چرچا عام کرتا ہے. کائنات کو سمجھنا، کرے اور اس پہ تفکر کرنا، جو خاص اس کے اسرار و رموز کائنات کے ڈھونڈنا، اس کے بھید جاننا، ہر چیز کے لیے الگ اصطلاح ہے. جب ہم ان کو ان کی نشر و اشاعت کرنا. یہ پھر مجھے ایک بات بتائیں آپ یاسر صاحب، پار سے اگر اس کو پرکھیں، اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ ویسٹ یہ کام کر رہا ہے؟
देखिए किस जी, लिहाज से अब मैं अल्लाह पाक की एटम के अंदर परवरदिगार को ढूंढ लेना उसका जिक्र है जिक्र। होती है। वही बात मैं कर जो रहा अपने वो भारत अमन की मैं उसी की आगे किसी अजमी को अरबी पर कोई किरदार और ये तो तकनीकी ह्यूमन वजह- राइट्स का एक अल्टीमेट बयान अब है ना देखिए जी। ना कि अमेरिका में इलेक्शन हुए तो वहां पे इसकी गूंज सुनाई दी कि किसी स्याह को सफेद पर और किसी सफेद को स्याह पर कोई किस्मती तो फर्क यही है यासिर साहब, आलम इस्लाम के अलावा ऐसी बातों की गूंज हर जगह सुनाई हर देती जगह है। सुनाई दे रही। हम छोड़ बैठे इन बातों को। और अभी आज मैं पढ़ रहा था, मैं पूरे नाम के साथ हलफ उठाऊंगा, हाँ बरक हुसैन ओबामा। ओबामा, यस, बिल्कुल उन्होंने कहा है। थानेदार साहब वो उधर चंपी करा रहा है, आपने अगर तैयारी शियारी आज खुद ये बाज़गी चंपी नहीं बाज़गी करा रहा, ये बेवकूफी कर रहा। ठंड में बैठ के सर्दियों में हमेशा बचो।